أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. یہودیوں نے اللہ جل جلالہ کے اس قول کو سنا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ جل جلالہ کو قرض حسنا دے دے. تو کہنے لگے لو کان غنیا مستقرض، اگر اللہ جل جلالہ غنی اور مالدار ہوتے تو وہ قرض نہ مانگتے لوگوں سے. تو اللہ جل جلالہ نے ان کی اس بات کا جواب تو نہیں دیا بلکہ عذاب کی بشارت دے دی کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا. وجہ اس کی کیا تھی کہ ان کا عقیدہ بھی یہ نہیں تھا کہ اللہ پاک واقعی غریب ہے. وہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ پاک غریب نہیں ہے اور محتاج نہیں ہے، وہ تو سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، لیکن تمسخر کے طور پر اور مذاق کے طور پر انہوں نے یہ بات کہی تھی. لقد سمع اللہ، بتحقیق اللہ جل جلالہ نے سن لیا ہے، قول الذین، قول بات ان لوگوں کی، قالوا کہ جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، کہ یقیناً اللہ جل جلالہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، جو بات انہوں نے کہی ہے اس کو ہم لکھوا دیں گے، لکھ دیں گے. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور اس کو بھی لکھ لیں گے کہ جو انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے. ونقول، اور پھر قیامت کے دن جب ان کو عذاب دیں گے تو ان کو کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، تم اس آگ کے عذاب کو چکھو کہ جو بہت سخت جلانے والا ہے، دہتی ہوئی آگ، اس کے عذاب کو تم چکھ لو. اور یہ کیوں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یہودیوں کی باتوں میں ہیں، یہودیوں کے ایک عالم تھے بہت بڑے، یعنی فنحاس ابن عزورہ، یہ ان کے نام تھے. تو ان کے بارے میں یہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی. تو فنحاس کہنے لگے کہ ابو بکر، ہمیں تو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ہماری ضرورت ہے، وہ فقیر ہے، وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کو قرض دیں. اگر وہ مالدار ہوتے تو پھر وہ قرض نہ مانگتے. اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے اور ان کے چہرے پر ان کو تھپڑ مارا اور کہنے لگے واللہ یا عدو اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے دشمن، اگر ہمارا آپ سے معاہدہ نہ ہوتا تو میں آپ کے گردن کو اتارتا. اس میں اللہ جل جلالہ نے یہ آیت اتار دی. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول، وہ لوگ کہ جو کہتے تھے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں تورات میں یہ ہمیں حکم کیا ہے، وصیت کی ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتیٰ یأتینا بقربان، حتیٰ کہ وہ ایک قربانی کو لے کر آ جائے، تأکلہ النار، کی جس کو آگ کھائے. یعنی اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم کیا ہے کہ ہم کسی رسول کی تصدیق نہ کریں جب تک وہ قربانی لے کر نہ آئے اور پھر اس کی قربانی کے لیے آسمان سے آگ نہ اترے کہ جس کو کھا لے. گویا یہ ان کا اللہ کے اوپر ایک جھوٹ تھا اور ایک اپنی طرف سے ایک بات تھی کہ جو انہوں نے گڑھ رکھی تھی. قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، آپ کہہ دیجئے کہ بتحقیق تمہارے پاس تو مجھ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر بہت واضح نشانیوں کو لے کر آئے، وبالذی قلتم، اور اس چیز کو بھی کہ جس کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ تم اس کو یہاں قربانی لے کر آؤ اور پھر آگ آسمان سے اترے اس کو کھا لے. یہ سب کچھ تو پہلے بھی ہوا تھا. فلم قتلتموہم، پھر تم نے ان
پیغمبروں کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ پھر بھی آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ جاءوا بالبینات، کہ جو واضح نشانیاں لے کر آئے، والزبر، اور لکھی ہوئی کتابیں، والکتاب المنیر، اور لکھے ہوئے صحیفے، والکتاب المنیر، اور ایک روشن کتاب لے کر آئے، اس کے باوجود ان کو بھی جھٹلایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تمہیں سب کو پورا تمہارے اجور قیامت کے دن ملیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، یہ شخص تحقیق کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، ایمان والوں کو حکم ہے، فی اموالکم وانفسکم، تمہاری مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے کہ جو اہل کتاب ہے تم سے پہلے، جن کو کتاب دی گئی ہے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی کہ جن نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بہت ساری اذیت کی باتیں، بہت ساری اذیت کی باتیں تم ان سے سنیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ عزم الامور میں سے ہیں، یعنی ان امور میں سے ہے کہ جو بہت بڑے امور ہیں، یعنی جو بڑی شان والے امور ہیں، اس کی تمہیں گویا پیروی کرنی چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس وقت کو بھی ان اہل کتاب کو یاد کر لینی چاہیے کہ جب اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا، عہد لیا ان سے کہ تورات کے اوپر، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم یہ کتاب جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس وعدے کو اپنے پس پشت ڈال دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے پس پشت، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں دنیا کا بہت ثمنًا قلیلاً، تھوڑی سی قیمت لے لی، تھوڑی سی قیمت مول لی، یعنی دنیا کی کچھ قیمت، دنیا کی چیزیں، یہ اس کے بدلے میں انہوں نے اختیار کر لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، آپ آپ خیال نہ رکھنا، الذین یفرحون، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، اس چیز سے کہ جو ان کو دے دیا گیا، جو ان کو دنیا کی کوئی چیز مل گئی اس کتاب کو بیچنے کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں ہرگز خیال نہ کرنا کہ بمفازۃ من العذاب، آگے آ رہا ہے اس کا کہ یہ جہنم سے عذاب سے چھٹکارا پالیں گے۔ تو فرمایا لا تحسبن، آپ ہرگز خیال نہ کرنا، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، کی جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، کہ جو ان کو دے دیا گیا یعنی مال میں سے، ویحبون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ ان کی تعریفیں کی جائیں اس پر جو انہوں نے کیا نہیں ہے، یعنی وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں اور وہ اسی طرح باطل اور گمراہی پر ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس چیز کو چھپایا اور ان کو اس کے علاوہ کوئی اور بات بتا دی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس بات سے خوش ہوں گے اور ان کی بات ان کو اچھی لگے گی، تو اللہ پاک نے اس میں یہ آیت نازل کی جس طرح کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ یحبون، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس چیز پر کہ جو انہوں نے کی نہیں، فلا تحسبنہم، پس آپ ہرگز ان کا خیال نہ کرنا، ان کے بارے میں گمان نہ کرنا، بمفازۃ من العذاب، کہ وہ چھٹکارا پانے والے ہیں عذاب سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔
ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، یعنی اس کے پھرنے میں، کہ کبھی دن آتا ہے کبھی رات آتی ہے، فرمایا کہ ان سب کچھ میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ، وہ عقل والے کی جو کہتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پشتوں پر یعنی سائڈوں پر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ان سب کچھ کو باطل اور بے فائدے پیدا نہیں کیا، سبحانک، پاک ہیں آپ ایسے کاموں سے کہ وہ بے فائدے ہو، فقنا عذاب النار، پس ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو ان آیات کو پڑھے اور اللہ جل جلالہ کے ان مخلوقات میں غور نہ کرے، خاص طور سے آسمان اور زمینوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے اختلاف میں، فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو۔ تو سب کو سوچنی چاہیے اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں اور اللہ کی ایسی قدرتیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، آپ جس کو جہنم میں داخل کر دیں، فقط اخزیتہ ہو، بتحقیق اس کو رسوا ہی کر دیا آپ نے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے پروردگار، یقیناً ہم نے سنا، منادین، ایک آواز لگانے والے کو، ینادی للایمان، کی جو ہمیں ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ایک منادی کی جو دعوت دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، بس ہم ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطاؤں کو مٹا دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ ملا کر اپنے پاس بلا لیجئے، ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ بھی عطا کر دیجئے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور آپ ہمیں غمگین نہ کرنا اور رسوا نہ کرنا قیامت والے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہاں پر یہ جو ربنا ربنا کے الفاظ ہیں، یہ انہوں نے تضرع کے طور پر اور غایت خشوع اور تذلل کے طور پر اور دعا کی قبولیت میں رغبت کے طور پر بار بار، یعنی 5 دفعہ تقریباً یہاں پر اس کو دہرایا کہ ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے مولا۔ اور یہ اللہ جل جلالہ گویا اپنے ایمان والے بندوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دعا اور تضرع، یہ اس کی کثرت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہر مشکل کی چابی ہے اور ہر مصیبت کی چابی ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فاستجاب لہم، اسی وعدے کو اللہ نے پورا کر دیا اور فرمایا فاستجاب لہم ربہم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک دوسرے سے ہو، ایک دوسرے سے بنے ہوئے ہو، یعنی اجر میں تو فرق کوئی نہیں ہے مردوں اور عورتوں میں، کوئی بھی نیک عمل کرے سب کو اجر ملے گا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا، پس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے شہروں سے، وأوذوا فی سبیل اللہ، اور فی سبیلی، اور ان کو اذیت دی گئی میرے راستے میں، وقاتلوا، اور وہ انہوں نے قتال کیا، لڑائیاں لڑی، وقتلوا، اور پھر قتل بھی ہوئے، شہید ہو گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ضرور بالضرور میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا مغفرت کے ذریعے سے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو داخل کر دوں گا، جنات، ایسی باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ اور انعام ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ جل جلالہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے، یعنی جنت کی شکل میں۔
لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. لا یغرنک، آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا، وہ ان لوگوں کا الٹنا اور پلٹنا جنہوں نے کفر کیا ہے، فی البلاد، شہروں میں، کہ وہ کس طرح سے مزے لے لے کر ادھر ادھر کی گھومتے پھرتے ہیں. متاع قلیل، ان کا بہت تھوڑا سا سامان ہے، دنیا کی مزے ہیں چند دن کے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا بیچونا ہے. لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب سے ڈرے، لہم جنات، ان کے لیے تو باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ ابرار کے لیے بہت زیادہ ہے، یعنی نیک لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، ان کے لیے بہت کچھ ہے. وَإِنَّ مِنْ بہت بہتر ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک کتاب والوں میں سے، اہل کتاب میں سے، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر کہ جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے کتاب، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس کتاب پر بھی کہ جو ان کی طرف نازل ہوئی، خاشعین للہ، اور وہ اللہ کے سامنے خشوع کرنے والے، جھکنے والے، تضرع اختیار کرنے والے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ نہیں خریدتے اللہ کی آیات کے بدلے میں، نہیں لیتے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت کو. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی ہے کہ جن کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جل جلالہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کر لو، وصابروا، اور کافروں کے مقابلے میں بھی صبر کر لو جنگوں کے میدان میں. ورابطو، اور جمے رہو، ثابت قدم رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صبر، مصیبتوں پر بھی صبر کی جاتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کی بھی، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے شریعت کی نظر میں، کہ جو آدمی اپنے آپ کو روکے گناہ سے. اور اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں اس پر ثابت قدمی اختیار کر لے، اس پر اس کی پابندی کرتا رہے، تو یہ بھی ایک صبر ہے. تو گویا یہاں پر تینوں صبر کو ذکر کیا گیا ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ عطا رحمہ اللہ سے، کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی. پھر دونوں کو اجازت ملی، پردے کے پیچھے وہ بیٹھ گئے. تو ان دونوں نے کہا کہ اخبرینا بأعجب ما رأیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں وہ بتاؤ کہ جو سب سے عجیب بات ہو اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دیکھا ہو. تو فبکت، وہ رونے لگی. ثم قالت، پھر کہنے لگی، کان کل امرہ عجبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی نرالی اور عجیب تھی. فرمانے لگی کہ ایک رات کو میرے پاس آئے اور رات گزارنے کے لیے میرے پاس آ گئے گھر میں، کمرے میں. پھر مجھے کہنے لگے، الا تأذنین لی ان اتعبد ربی هذه اللیلہ، کیا آپ مجھے نہیں اجازت دیتی کہ میں آج کی رات اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ میں نے کہا، واللہ انی لاحب قربک واحب ہواک، کہ اللہ کی قسم میں تو آپ کا قرب چاہتی ہوں اور آپ کی محبت چاہتی ہوں. فتوضأ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، اور اتنے روئے حتیٰ کہ داڑھی مبارک رونے کی اس کی آنسوں سے تر ہو گئی. پھر سجدہ کیا، سجدے میں اتنے روئے حتیٰ کہ زمین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوں مبارکہ سے وہ اس سے تر ہو گئی. اور اسی طرح سے پڑھتے رہے اور روتے رہے حتیٰ کہ بلال آئے، یخبرہ بطلوع الفجر، کہ ان کو فجر کی طلوع کے بارے میں بتا رہے تھے کہ صبح ہو گئی ہے. اور پھر یہ ساری حدیث بھی بیان کر دی کہ جب انہوں نے دیکھا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ما یبکیک وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے حالانکہ آپ کے اللہ پاک نے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ فقال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما يمنعني ان ابکی وقد انزل اللہ علیہ هذه الليلة هذه الآیات، کہ مجھے کیا چیز روکتی ہے اس بات سے کہ میں رو نہ حالانکہ اللہ نے آج کی رات مجھ پر یہ آیات نازل کی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جو ان آیات کو پڑھے اور اس میں غور نہ کرے، اللہ کی مخلوقات میں غور نہ کرے۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنی ان کی کائنات میں غور کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جتنی دعائیں عقل والوں نے مانگی ہے کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ ان سب دعاؤں میں اللہ پاک ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔